اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آؤ قرآن سیکھیں کے ساتھ میں ہوں ابرار حسین عرفانی۔ خالق کائنات کی اس متبرک اور پاک کتاب کی تلاوت کا خدا ہمیں توفیق دے کہ جتنے اچھے انداز میں ہو سکتا ہے، جس طریقے سے اس کا تلاوت کرنے کا حق ہے، اس طریقے سے ہمیں کوشش کریں کہ تاکہ اس کا حق ادا کر سکیں۔ اور خالق کائنات کا حکم ہے کہ قرآن کریم کو اچھے انداز میں ٹھہر ٹھہر کر اس کے مخارج کا خیال رکھتے ہوئے اور جہاں پر رکنا ہے وہاں رکنا چاہیے، اور جہاں سے دوبارہ وقف کے بعد شروع کرنا چاہیے اس جگہ سے شروع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وقف و ابتدا کا خیال رکھنا بھی نہایت ہی ضروری ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب آسمانی ہے، وہ عظیم الشان کتاب ہے جس پر عمل کرنے سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تمام امت مسلمہ کا نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم قرآن کریم پر عمل کریں۔ خالق کائنات کی اس پاک کتاب پر اگر ہم عمل کریں گے تو اس وقت امت مسلمہ خصوصاً مسلمان پوری کائنات میں عزیز ہوں گے، عزت دار ہوں گے، جس ذلت کا شکار ہیں اس سے نکلیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے قاری بھی ہیں، بہت سے حافظ بھی ہیں، قرآن کریم گھر گھر میں پڑھا بھی جاتا ہے۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم فقط پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے پروردگار عالم نے ہماری طرف نہیں بھیجا ہے، بلکہ پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ عمل میں ہم ایک ایک آیت کو ٹارگٹ بنا کر، ایک ایک آیت کو ہر روز مشخص کر کے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تمام امت مسلمہ جو بھی قرآن کریم پر اس کا ایمان ہے، قرآن کو قبول کرتا ہے، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ اسی ایک آیت پہ ہم عمل کریں تو پوری امت مسلمہ کامیاب ہو سکتی ہے، پوری دنیا میں عزت و وقار کے اعلیٰ ترین درجات تک فائز ہو سکتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تمام اختلافات کے باوجود آئیے اس آیت کے اوپر عمل کریں۔ جہاں بھی جو شخص جس جگہ میں بھی ہو، اتحاد و اتفاق کے لیے کوشش کریں۔ تو آئیے قرآن کریم کا پہلا مرحلہ اچھی تلاوت، قرآن سے انس، محبت اور ارتباط رکھنے کے لیے پہلا ذریعہ صحیح تلاوت ہے، حفظ قرآن ہے، تفسیر قرآن ہے۔ تو ہم یہاں پر قرآن کریم کو اچھے انداز میں، صحیح انداز میں پڑھنے کے لیے کچھ اصول بتائیں گے۔ ہم نے ابھی تک جو اصول اور قواعد بتائے تھے وہ یہ تھے کہ عربی زبان اور اردو زبان میں جو ڈیفرنٹ حروف ہیں، جو تلفظ کے حوالے سے ایک دوسرے سے فرق کرتے ہیں، وہ کتنے حروف ہیں تقریباً؟ وہ کتنے حروف ہیں ہادی؟ عربی اور اردو میں جو ایک دوسرے سے جدا ہیں، یعنی 10 تقریباً حرف ہیں۔ ان 10 حروف کو ہم صحیح کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جس کسی کے بھی یہ 10 حروف صحیح ہو جائیں گے، انشاءاللہ اس کی نماز، اس کی تلاوت صحیح ہوگی۔ ان 10 حروف میں سے پہلے 3 حروف تھے جن میں آسان انداز میں ادا کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہا تھا، ان میں فقط زبان باہر آتی ہے۔ وہ 3 حروف سعید حسین بتائیں آپ۔ ف، ذ، و۔ ماشاءاللہ، فا، ذال اور وا۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور انا اعطیناک الکوثر، یہ سا کے لیے مثال ہے۔ اور حرف ذال کے لیے صراط الذین، صراط الذین۔ اور حرف ضاد کے لیے کہا تھا کہ زبان کو اوپر کے سائڈ کے دانتوں سے جہاں بھی میسر ہو آسانی سے آپ لگا سکتے ہیں، لگا کے تھوڑا سا موٹا ادا کرنا ہے۔ غیر المغضوب یا غیر المغضوب، تو اس طریقے سے مغضوبی یہ دونوں صحیح نہیں ہیں، غلط ہیں، بلکہ صحیح تلفظ حرف ضاد کا کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
اور دوسرا اس طریقے سے بھی صحیح ہے پڑھنا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ حرف ضاد کے حوالے سے۔ ہا اور عین میں کیا کہا تھا؟ حرف عین اور ہا میں حلق کے درمیانی حصے پہ زور لگانا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، محمد آپ پڑھیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ماشاء اللہ، حرف عین ٹھیک۔ آپ صراط الذین انعمت علیہم، حرف عین صحیح ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ماشاء اللہ، آپ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی اس طرح پڑھے الحمدللہ رب العالمین، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ رب العالمین ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد مشکل ترین حروف میں سے حرف صاد ہے، یعنی سارے جو ابھی یہ حروف بتا رہے ہیں سارے مشکل ہیں ایک غیر عرب کے لیے تلفظ کرنا۔ ان میں سے حرف صاد کو کس طرح تلفظ کریں گے؟ کس طرح تلفظ کریں گے یا عباس؟ سین، جس طرح سین کو تلفظ کرتے ہیں اس کو تھوڑا موٹا پڑھتے ہیں۔ حرف سین کو تھوڑا سا موٹا ادا کریں گے، حرف صاد بنے گا۔ آپ مثال دے دیں۔ صراط الذین، ماشاء اللہ، صالحین، صادقین، اللہ الصمد، سمد نہیں پڑھیں گے، اللہ الصمد، صلی علیہم، صلوات اللہ علیہم۔ اسی طریقے سے حرف طا، تے کو تھوڑا سا موٹا کریں گے تو یہ حرف بن جائے گا۔ تابہ کو کیا کریں گے؟ تھوڑا سا موٹا کریں گے، طاب، طیبین۔ آپ پڑھیں طاب، طاب، طالبین، طالبین۔ یہ حرف ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، حادی تلفظ کریں۔ انا اعطیناک الکوثر، بس اس طرح نہ ہو انا آتینا، یہ غلط ہے۔ صراط الذین، یہ غلط ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ صراط الذین۔ اور حرف قاف، کاف کے جگہ سے ادا نہیں کرنا ہے۔ کتاب میں زبان سخت تالو سے لگتی ہے، لیکن قاف قلم میں زبان کی جڑ نرم تالو سے لگا کر ادا کریں گے۔ قال، قل هو اللہ احد، ومن شر النفاثات فی العقد، عقد نہیں پڑھیں گے، فی العقد۔ اگر کوئی اس طرح پڑھے ومن شر النفاثات فی العقد، یہ غلط ہے، بلکہ تھوڑا سا اس لہجے کو چینج کرنا پڑے گا۔ آپ تلفظ کریں ومن شر النفاثات کو صحیح۔ ومن شر النفاثات فی العقد، دوبارہ، ومن شر ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات فی العقد۔ ماشاء اللہ۔ آپ ومن شر النفاثات فی العقد، سے کو چھوڑ دیا، دوبارہ، من شر النفاثات فی العقد۔ عقد، ماشاء اللہ۔ علی، ومن شر النفاثات فی العقد، شاباش۔ آپ ومن شر النفاثات فی العقد۔ ماشاء اللہ۔ یہ حرف قاف کے حوالے سے، بقیہ کوئی خاص مشکل حرف نہیں ہے۔ غین اور خا کو سیکھنے کے لیے ایک مثال یاد رکھیں، غرارے کو۔ غرارے میں یہ دونوں حروف اسی ایک مثال سے یاد کر سکتے ہیں، غافر، خالد، خیر من الف شہر، خالدین۔ تو انشاءاللہ انہی حروف کو ہم عملی طور پر قرآنی آیات کے ذریعے سے پریکٹیکلی طور پر یہاں پڑھتے ہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ ناظرین جس طریقے سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کوشش کریں آپ لوگ بھی اس انداز میں پڑھنے کی۔ صفحہ نمبر 5 میں آیت نمبر 26، اس سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب توڑ کے پڑھیں، آپ بخش کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ماشاء اللہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله هر رح ہاں پہ یہاں پہ زور لگانا رح ما نر رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم بس جب بھی بسم اللہ پڑھیں گے اس انداز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تلفظ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح نہیں ہے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. یہاں پہ پہلے بخش بخش کر کے پڑھیں گے کس انداز میں ان نل لا لا یستحیی ان یضرب مثلا اگر الگ پڑھیں گے تو ملا کے پڑھیں گے تو کیا لم ما بعوضة فما فوقها. ہادی آپ اس آیت کی تلاوت کریں. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ماشاء اللہ. سعید. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ماشاء اللہ. تھوڑا آہستہ. آپ. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. علی. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بعوضة اخفاء فا ہے ٹھیک ہے نہیں اس کو تھوڑا سا کھینچیں. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. أما الذين آمنوا فيعلمون أنه حل نہیں پڑھیں گے کیا پڑھیں گے حق من ربهم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. علی پڑھیں. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا.
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. اگر نہیں ویسے بچے کو سکھا رہے ہیں تو مثلا اس طرح پڑھیں گے، میں رکتے وقت مثلا. ہادی پڑھیں اسی آیت کو. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. ماشاءاللہ. سعید اسی آیت کو پڑھیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. ماشاءاللہ. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. یہ بچوں کو سکھانے کے لیے، اور اس روش سے کوئی آدمی بھی ایک پارہ بھی پڑھے تو ماشاءاللہ پورا قرآن کریم پڑھ سکتا ہے. عربی مشکل سے مشکل عبارت کو بھی اس روش، اس انداز سے پڑھنے سے وہ حل کر سکتا ہے. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. محمد یاور آپ پڑھیں اسی آیت کو. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ماشاءاللہ. وما يضل به إلا الفاسقين. وما يضل به إلا الفاسقين. اسی آیت کو توڑ کے آپ پڑھیں. وما ہادی. وَمَا يُضِلُّ بِهِ. نہیں، پہلے يضل الگ الگ سے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا نہیں، الل درمیان میں جو سائلنٹ حروف ہیں جو لکھے جاتے ہیں اور پڑھے نہیں جاتے ہیں، ملا کے پڑھنے کی حالت میں تو کس طرح پڑھیں گے؟ الل. کیا؟ الل. آفرین. فاسقین. ماشاءاللہ. وما يضل به إلا الفاسقين. وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. اس کو بخش کر کے یاور پڑھیں. محمد یاور. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ماشاءاللہ. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر
الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. اسی آیت کو آپ دونوں پڑھیں. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ماشاء اللہ. أولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون. او نہیں پڑھیں گے یہاں. یہ واو جہاں بھی آئے جس کے اوپر یہ علامت ہو خط عثمان طہا میں, یہاں پر بھی یہ علامت ہو, اس واو کو لکھتے ہیں اور پڑھتے نہیں ہیں. اولئک هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون. اولئک هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.